الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود سے دعا مانگنا، التجا کرنا اس کا حکم دیا ہے۔ وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو مجھے پکارو، میں تمہاری ہر پکار پہ جواب دوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، یہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے نہ مانگے، اس لیے حضور نے فرمایا: من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں۔ اللہ نے لاتعداد نعمتیں ہمارے مانگے بغیر ہمیں عطا فرما دی، اس لیے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے، شکر کیا ادا کرو گے۔ اب دو چار نعمتیں اللہ نے ایسی رکھ دی جو انسان کے مانگنے پر موقوف کر دی ہیں۔ کوئی دعا مانگتے جاؤ، یہ ضروریات اپنی پوری کروا لو۔ اب لاتعداد نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے دے دی، دو چار کے لیے کہا میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، مجھ سے مانگو۔ اب بندہ نہ مانگے تو اللہ کو اس بات پر غصہ آتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعا کا ادب پوچھا: اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، آقا ہمیں یہ تو بتائیں، اللہ ہم سے قریب ہیں کہ ہم سرگوشی میں بات کریں، یا ہم سے دور ہیں ہم اونچی اونچی آواز سے پکاریں؟ تو اللہ کہتے ہیں: اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیں میں ہر بندے کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، اب بات یہ ہے کہ صرف پکاریں مجھے، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ گر گڑائیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ناراض بھی ہو رہے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہے، لیکن دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول بھی نہیں ہو رہی۔ تو اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہیں۔ کھانا پینا اگر انسان کا حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا: رب اشعث مغبر، بہت سارے ایسے لوگ کہ وہ سفر کی حالت میں ہیں، ان کے بال جو ہے وہ غبار آلود ہیں، حالت جو ہے وہ اجڑی ہوئی ہے۔ اب اس حالت میں، سفر کی حالت میں اللہ کی طرف سے تو دعا قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں، لیکن اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام فانا یستجاب لہ، کھانا پینا لباس ساری چیزیں حرام کی ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو یہ حلال غذا، حلال آمدنی، یہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حرام سے اللہ دعا قبول نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رحمت کا سبب نہیں بنتا۔ پھر دوسرا سبب جو دعا کے قبول نہ ہونے کا ہے وہ انسان کی جلد بازی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، ما لم یعجل، جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا جلدی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جلدی یہ ہے، کہتا ہے دعوت ربی دعوت ربی دعوت ربی فلم یستجب لی، میں نے بڑی دعائیں مانگی، بڑی دعائیں مانگی، بڑی دعائیں مانگی، یار میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں پھر جاتے ہوئی نہیں سنتے
تو لوگوں کے سامنے شکوے کرتا پھر میں نے تو تیرے فائدے کے لیے یہ چیز موخر کی کچھ عرصے کے لیے کہ اتنے عرصے کے بعد دوں گا، اور یہ کہتا ہے جی میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں میری تو قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ انسان کی طرف سے جو جلد بازی ہے یہ اس بات کا ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ پھر ناراض ہو کر اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی قبولیت کے 3 اثر بیان کیے۔ وہ اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک وہ دعا قطع رحمی کی نہ ہو، رشتہ داری کے تعلق کو توڑنے کی نہ ہو، یا کسی گناہ کی دعا نہ ہو، تو اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پھر قبولیت کے 3 اثرات ہیں۔ جو چیز مانگی ہے اللہ وہی عطا فرما دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ دعا اس نے مانگی اللہ مجھے فلاں نعمت دے دے، اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دیتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے حال کے لیے بہتر نہیں، جو مانگی ہے وہ نہیں دیتے، لیکن اس مانگی ہوئی دعا کے بدلے اللہ مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے تم کسی چیز سے محبت رکھتے ہو، پسند کرتے ہو کہ یہ چیز مجھے ملے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ تم سے روک دیتے ہیں۔ تو اب یہ دعا کی جو قبولیت ہے، اب اللہ دیکھتے ہیں بندہ نے یہ فلاں چیز مانگ لی، یہ تو اس کے حال کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ اس سے اس کی دعا کو قبول کر کے کوئی آنے والی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا اثر دعا کا یہ ہے، فرمایا اللہ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ ان مانگی ہوئی دعاؤں کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو بندہ وہاں یہ تمنا کرے گا کاش میں نے ساری زندگی دعا مانگی ہوتی، میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میں اللہ کے ہاں اتنا مقام حاصل کر لیتا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور دعا کیا ہے حضور نے فرمایا یہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا، انتہا درجے کی۔ اب اللہ کو بندے کی عاجزی اور تواضع پسند ہے، اس لیے حضور نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے جب قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ اپنی ساری اکڑ، ساری بڑائی ختم کر کے اللہ کے سامنے اپنا جسم کا سب سے بہترین عضو وہ زمین پہ لگا دیا ہے۔ یہ اللہ کو پسند ہے اس لیے کہ اس کے اندر عاجزی زیادہ ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو گیا۔ اور دعا میں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور عبادت کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑاتا رہے ساری زندگی اللہ سے مانگتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ اور چپ کے اللہ کو پکارو۔ تو یہ عبادت کا خلاصہ ہے، اس لیے یہ تعلق اللہ یہ چاہتے ہیں دائمی ہو۔ ہم کہتے ہیں جب ضرورت پڑے گی تب مانگ لیں گے، اللہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے جو آدمی راحت کے خوشی کے دنوں میں اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تکلیف کے دنوں میں اس کی جلدی نہیں سنتا ہے۔ یہ مسلسل تعلق ہے بندے کا۔ تو یہ رمضان ہے نا، اپنے اوقات میں سے تھوڑا وقت نکالیں، دعا کا اہتمام کریں، خصوصاً افطاری اور سحری کے وقت۔ افطاری سے کم از کم 20 منٹ پہلے انسان اپنی ساری ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرے، ساری ضروریات، اور پھر جو دعا کے آداب ہیں ان کے ساتھ کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم کو اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یوں کر دے، فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت، اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو کہ میں نے مانگی ہے تو بس پوری ہوگی ہر حال میں، اس یقین کے ساتھ مانگے۔ فرمایا جو دعا مانگے فلیعظم المسألہ،
سوال پختہ انداز میں کرے، اگر آپ کا دل چاہے، اگر یوں ہو، اگر یوں ہو، کہ اگر مگر اللہ کے سامنے نہ رکھیں، یہ اگر مگر حالات اور فلاں یہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو یہ اس انداز میں اللہ سے دعا مانگنا اور تسلسل کے ساتھ مانگنا، حالت اچھی ہے تب بھی، ضرورت مند ہے تب بھی، یہ تعلق نہ ٹوٹے، اور یہی عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، اس طرح دعا مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ اس کا ذوق بنائیں، اس کی عادت بنائیں۔ یہ اللہ کا بندے سے ایسا تعلق ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت ہر ضرورت کے لیے میرے سامنے سوال اٹھاتا رہے، ہر وقت میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں۔ اللہ کو یہ بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے، تو اس کے لیے اپنے اوقات میں سے وقت نکالیں۔ خصوصاً رمضان جو ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، ہر وقت اس دعا کا اہتمام کریں، خصوصاً سحری اور افطار کے وقت تو اس کا زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔